السلام علیکم فرینڈز، آج ہم قارون کا قصہ کے بارے میں بات کریں گے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، جس کا قصہ مشہور ہے۔ قرآن پاک میں سورہ قصص کا 8واں رکوع سارا کا سارا اسی قصہ میں ہے۔ ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقى إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض وما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويك أن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله عليها لخسف بنا ويكأنه لا يفلح الكافرون۔ ترجمہ: قارون حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی برادری میں سے ان کا چچا زاد بھائی تھا۔ وہ کثرت مال کی وجہ سے ان لوگوں کے مقابلہ میں تکبر کرنے لگا، اور ہم اس کو اس قدر خزانے دیے تھے کہ ان کی گنجیاں کئی زور آواز شخصوں کو گرا بار دیتی تھی، یعنی اس سے بمشکل اٹھتی تھی۔ اور جب خزانوں کی کنجیاں اتنی تھی تو ظاہر ہے کہ خزانے تو بہت ہوں گے، اور اس نے یہ تکبر اس وقت کیا تھا جب اس کو اس کی برادری نے حضرت موسیٰ علیہ السلام وغیرہ نے سمجھانے کے طور پر کہا کہ تو اس مال و دولت پر اترا مت، واقعی اللہ تعالیٰ اترانے والے کو پسند نہیں کرتا، اور تجھ کو خدا تعالیٰ نے جتنا دے رکھا ہے اس میں عالم آخرت کی بھی جستجو کیا کر، اور دنیا سے اپنا حصہ آخرت میں لے جانا فراموش نہ کر، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے تجھ پر احسان کیا ہے تو بھی اس کے بندوں پر احسان کیا کر، اور خدا کی نافرمانی اور حقوق واجبہ ضائع کر کے دنیا میں فساد کا چاہنے والا مت ہو، بے شک اللہ تعالیٰ فسادی لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ قارون نے ان کی نصیحت سن کر یہ کہا کہ مجھ کو تو یہ سب کچھ میری ذاتی ہنرمندی سے ملا، اور میری حسن تدبیر سے یہ جمع ہوا، نہ اس میں کچھ غیبی احسان ہے نہ کسی دوسرے کا اس میں کوئی حق ہے۔ حق تعالیٰ شانہ اس کے قول پر غصہ فرماتے ہیں کہ کیا اس قارون نے یہ نہ جانا کہ اللہ تعالیٰ اس سے پہلے گزشتہ امتوں میں ایسے لوگوں کو ہلاک کر چکا ہے جو مالی قوت میں بھی اس سے کہیں بڑے ہوئے تھے، جماعتی حیثیت سے بھی مجمع بھی ان کا ان سے کئی زیادہ تھا۔ یہ تو دنیا میں ہوا، اور آخرت میں جہنم کا عذاب الگ رہا۔ مجرموں سے ان کا گناہوں کا معلوم کرنے کی غرض سے سوال بھی نہ ہوگا کہ ہر شخص کا پورا حال اللہ تعالیٰ شانہ کو معلوم ہے، مطالبہ کی وجہ سے سوال علیحدہ رہا۔
پھر وہ قارون ایک مرتبہ اپنی آرائش و شان کے ساتھ اپنی برادری کے سامنے نکلا تو جو لوگ اس کی برادری میں دنیا کے طالب تھے وہ کہنے لگے ہم کو بھی یہ ساز و سامان ملا ہوتا جو قارون کو ملا ہے، واقعی یہ قارون بڑا صاحب نصیب ہے، یہ تمنا اور حس مال کی تھی، اس سے ان لوگوں کا کافر ہونا لازم نہیں ہے، جیسا اب بھی بہت سے مسلمان دوسری قوموں کی دنیاوی ترقیاں دیکھ کر ہر وقت للچاتے ہیں اور اس کی فکر و سعی میں لگے رہتے ہیں کہ یہ دنیاوی فروغ ہمیں بھی نصیب ہو۔ جن لوگوں کو علم دین اور اس کا فہم عطا کیا گیا تھا وہ ان حریصوں سے کہنے لگے ارے تمہارا ناس ہو، تم اس دنیا پر کیا للچاتے ہو؟ اللہ تعالیٰ کے گھر کا ثواب اس چند روز مال و دولت سے لاکھ لاکھ درجے بہتر ہے جو ایسے شخص کو ملتا ہے جو ایمان لائے اور اچھے عمل کرے، اس میں بھی کامل درجہ کا ثواب انہی لوگوں کو دیا جاتا ہے جو صبر کرنے والے ہوں۔ اور پھر جب ہم نے قارون کو شکست اور فساد کی وجہ سے اس کی محل سرائی کو زمین میں دھسا دیا تو کوئی جماعت ایسی نہ ہوئی کہ اس کو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچا لے، اور نہ وہ خود ہی کسی تدبیر سے بچ سکا۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچا سکتا ہے اور کون بچ سکتا ہے؟ قارون پر یہ عذاب کی حالت دیکھ کر کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے وہ کہنے لگے بس جی یوں معلوم ہوتا ہے رزق کی فراخی اور تنگی کا مدار خوش نصیبی یا بد نصیبی پر نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے روزی کی فراخی دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے تنگی دیتا ہے۔ یہ ہماری غلطی تھی کہ اس کی فراخی کو خوش نصیبی سمجھ رہے تھے، واقعی اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مہربانی نہ ہوتی ہم کو بھی دھسا دیتا کہ گنہگار تو آخر ہم بھی ہیں۔ بس جی معلوم ہو گیا کہ کافروں کی فلاح نہیں ہے، گو یہ چند روزہ زندگی کے مزے لوٹ لے۔ ایک حدیث میں ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی برادری سے تھا، ان کا چچا زاد بھائی تھا، دنیاوی علوم میں بہت ترقی کی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام پر حسد کرتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے فرمایا کہ اللہ جل شانہ نے مجھے تم سے زکوٰۃ وصول کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس نے زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا اور لوگوں سے کہنے لگا کہ موسیٰ اس نام سے تمہارے مالوں کو کھانا چاہتا ہے، اس نے نماز کا حکم کیا تم نے برداشت کیا، اس نے اور احکام جاری کیے جن کو تم برداشت کرتے رہے، اب وہ تمہیں زکوٰۃ کا حکم دیتا ہے اس کو بھی برداشت کرو۔ لوگوں نے کہا یہ ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تم ہی کوئی ترکیب بتاؤ۔ اس نے کہا کہ میں نے یہ سوچا ہے کہ کسی فاحشہ عورت کو اس پر راضی کیا جائے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اس کی تہمت لگائے کہ وہ اسے جنا کرنا چاہتے ہیں۔ لوگوں نے ایک فاحشہ عورت کو بہت کچھ انعام کا وعدہ کر کے اس پر راضی کر لیا، موسیٰ علیہ السلام پر یہ الزام لگائے۔ اس کے راضی ہونے پر قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے جو احکام آپ کو دیے ہیں وہ بنی اسرائیل کو سب کو جمع کر کے سنا دیجئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو پسند فرمایا، سارے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور جب سب جمع ہو گئے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے احکام بتانے شروع کیے کہ مجھے یہ احکام دیے ہیں کہ اس کی عبادت کرو، اس کو اس کا شریک نہ کرو، صلہ رحمی کرو، اور دوسرے احکام گنوائے جن میں یہ بھی فرمایا کہ اگر کوئی بیوی والا زنا کرے تو اس کو سنسار یعنی پتھروں سے مار کر ہلاک کر دیا جائے۔ اس پر لوگوں نے کہا اور اگر آپ زنا کرے تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں زنا کروں تو مجھے بھی سنسار کر دیا جائے۔ لوگوں نے کہا کہ آپ نے زنا کیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے تعجب سے فرمایا کہ میں نے؟ لوگوں نے کہا جی ہاں آپ نے، اور یہ کہہ کر اس عورت کو بلا کر اس سے پوچھا کہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے متعلق کیا کہتی تھی؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی اس کو قسم دے کر فرمایا کہ تو کیا کہتی تھی؟ اس عورت نے کہا کہ جب آپ قسم دیتے ہیں تو بات یہ ہے ان لوگوں نے مجھ سے اتنے انعام کا وعدہ کیا ہے کہ میں آپ پر الزام لگاؤں اور آپ اس الزام سے بالکل بری ہیں۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام روتے ہوئے سجدے میں گر پڑے۔ اللہ جل شانہ کی طرف سے سجدہ ہی میں وحی آئی کہ رونے کی کیا بات ہے، تمہیں ان لوگوں کو سزا دینے کے لیے
ہم نے زمین پر تسلط یعنی قابو دے دیا ہے، تم جو چاہو ان کو متعلق زمین کو حکم فرماؤ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سجدہ سے سر اٹھایا اور زمین کو حکم فرمایا کہ ان کو نگل جا۔ اس نے ایڑیوں تک نگلا تھا کہ وہ عاجزی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر حکم فرمایا ان کو دھسا دے، حتیٰ کہ وہ لوگ گردنوں تک دھس گئے۔ پھر بہت زور سے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پکارتے رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر زمین کو یہی فرمایا ان کو لے لے، وہ سب کو نگل گئی۔ اس پر اللہ جل شانہ کی طرف سے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر وحی آئی کہ وہ تمہیں پکارتے رہیں اور تم سے عاجزی کرتے رہیں۔ میری عزت کی قسم، اگر وہ مجھے پکارتے اور مجھ سے دعا کرتے تو میں ان کی دعا کو قبول کر لیتا۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے نقل کیا گیا ہے کہ آیت شریفہ میں دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول کا یہ مطلب ہے کہ اس میں آخرت کے لیے عمل کر۔ حضرت مجاہد رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا دنیا کا وہ حصہ ہے جس میں آخرت کا ثواب ملتا ہے۔ حضرت حسن رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا گیا ہے کہ دنیا سے اپنا حصہ نہ بھول، یعنی جتنے کی دنیا میں ضرورت ہے اس کو باقی رکھ اور جو زائد ہے اس کو آگے بھیج دے۔ ایک اور حدیث میں اس سے نقل کیا گیا ہے کہ اس سال کی روزی باقی رکھ اور جو اس سے زائد ہے وہ صدقہ کر دے۔ یہ تھے قارون کا واقعہ، جس نے مال کی کثرت ایسی تھی کہ کئی لوگوں پر، طاقتور لوگوں پر ان کا چابیاں گھومتی تھی۔ وہ چابی کے وزن سے وہ لوگ مشکل سے اس کو اٹھا پاتے تھے۔ تو جب چابی، ظاہر سی بات ہے، جب چابی اتنی زیادہ ہوگی تو مال کتنا ہوگا؟ اتنا مال اللہ تبارک تعالیٰ نے اس کو دے رکھا تھا۔ اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ جتنا مال کو ہم لوگ رکھیں گے، جمع کریں گے، یہ کوئی فائدہ کی چیز نہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے کس طریقے سے، کس انداز میں بتایا، کلام پاک میں کس انداز سے لکھا ہوا ہے، سورہ قصص میں پوری تفصیل سے بتایا کہ کس طرح سے قارون کو ہم نے مال دیا، کتنی اجازتی میں وہ آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ صدقہ و خیرات کرنا ہے، کیونکہ دنیا کی چیزیں دنیا میں ہی رہ جانے والی ہیں۔ جتنا مال ہو اس کو رکھ لے، ضرورت کی باقی کی چیزوں کو صدقہ کر دے، باقی آئندہ انشاءاللہ۔